بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا موضوع سخن ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت عیس علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ وہ نیک مرد اور صالح تھے۔ آپ کا وطن شام تھا۔ آپ نے ابراہیم بن یوسف کی بیٹی سے شادی کی۔ آپ کا معمول تھا کہ روزانہ 10 مساکین کو کھانا کھلائے بغیر خود نہ کھاتے، اور جب کوئی نیا لباس پہنتے پہلے 10 مساکینوں کو نیا کپڑا پہناتے پھر خود پہنتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مال، اولاد اور ہر قسم کی نعمتیں اور برکتیں دے رکھی تھیں۔ وہ شب و روز عبادت و بندگی میں رہتے۔ ایک دن فرشتوں نے آپ کی کثرت عبادت کو دیکھ کر تعجب کیا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، حضرت ایوب علیہ السلام مال و دولت، زن و فرزندوں سے نوازے گئے ہیں، اس لیے تیری بندگی کرتے ہیں اور دنیا میں ہر طرح کا آرام دیا ہے، اس لیے تیرا شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارا یہ گمان غلط ہے۔ میرے اس بندے کی کثرت عبادت، مال و دولت دینے کی وجہ سے نہیں، بلکہ خاص میرے لیے ہے۔ وہ میری بندگی کرے گا، وہ ہر حال میں ہماری رضا پر شاکر و صابر ہے۔ آخر کار حضرت ایوب علیہ السلام کے امتحان کا وقت آ گیا۔ اب ان پر مصیبتیں آنا شروع ہو گئیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام بیٹے اور بیٹیوں کو مکان کی چھت گرا کر نیچے دبا دیا اور ہلاک کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام کی 40,000 کے قریب بھیڑ بکریوں، گھوڑوں، اونٹوں اور بھینسوں کو ہلاک کر دیا۔ مال و جان کا اس قدر بھاری نقصان اٹھا کر بھی آپ کی عبادت میں بالکل بھی کمی نہیں آئی۔ سب چیزیں برباد ہو گئیں، صرف ایک بیوی زندہ بچی۔ جب وہ اولاد کی وفات پر آنسو بہاتی تو آپ انہیں یہ کہہ کر صبر دلاتے، صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک ہفتہ کے بعد حالت نماز میں ایک پھوڑا نکلا جو زخم بن گیا، یہاں تک کہ تمام بدن کا گوشت سڑ گیا اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ اس کے باوجود آپ علیہ السلام خدا کی عبادت میں سستی نہ کرتے۔ ایک وقت آیا کہ آپ ایک ہی جگہ پر پڑے رہتے اور اٹھنے بیٹھنے، ہلنے جلنے کی طاقت نہ رہی، یہاں تک کہ آنکھوں میں بھی کیڑے پڑ گئے تھے۔ آپ کی زبان پر پھر بھی ذکر الہی جاری رہا۔ آپ علیہ السلام نمازیں اشاروں سے ادا کرتے، چونکہ پھوڑے پھنسیوں سے بدبو اٹھتی تھی، اس لیے کوئی آپ علیہ السلام کے قریب نہیں آتا تھا۔ محلے والے سب نفرت کرتے، سارے رشتہ دار چھوٹ گئے، صرف آپ کی بیوی رحیمہ ہی نیک بخت تھیں جو بدبو کی وجہ سے اپنی ناک پر کپڑا باندھ کر خدمت کرتی۔ ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام نے بیوی سے کہا، میرے بدن کی بدبو کی وجہ سے سب میرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، تم بھی چلی جاؤ، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی نے جواب دیا، اے حضرت، میں آپ کی شریک حیات ہوں۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام کی صحت و تندرستی میں اور دولت و نعمت کھانے پینے میں شریک تھیں، اب اس مصیبت میں بھی شریک رہوں گی، آپ کی خدمت کروں گی، رنج و مصیبت اٹھاؤں گی۔ لوگوں نے انہیں گاؤں سے نکال دیا۔ آپ علیہ السلام کی بیوی آپ کو ٹاٹ میں لپیٹ کر ایک مقام سے دوسرے مقام پر اٹھائے پھرتی، جہاں سے گزرتی وہاں سے لوگ بدبو کی وجہ سے دور بھاگ جاتے۔ وہ آبادی سے دور میدان میں درختوں کی چھاؤں تلے رہنے لگے۔ ہر روز بیوی حضرت کو میدان میں اکیلا چھوڑ کر گاؤں میں جا کر محنت اور مشقت کر کے کچھ لا کر اپنے شوہر کو کھلاتی۔ معزز ناظرین، ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم کے زخموں میں جو کیڑے بھر چکے تھے، وہاں سے ایک کیڑا نیچے گر پڑا تو یہ کہتے ہوئے آپ نے اسے اٹھا کر پھر سے اپنے زخموں پر رکھ دیا، اے میرے اللہ کی ننھی مخلوق، تیری خوراک میرے ان پھوڑوں میں سے ہے، انہی کے اندر رہ کر اپنی روزی کھا۔ ایک طویل عرصہ آپ علیہ السلام کوڑ کے مرض میں مبتلا رہے۔ جسم کا کوئی حصہ پھوڑے پھنسیوں سے خالی نہ تھا۔ ایک دن آپ علیہ السلام کی زبان پر بھی ایک پھنسی نکل آئی۔ اس تکلیف کی وجہ سے جب ذکر الہی میں کمی آئی تو آپ پہلی مرتبہ روئے اور رب سے التجا کی، اے پروردگار،
میں نے پورے جسم کے کسی حصے کی تکلیف کی تم سے شکایت نہیں کی۔ ایک زبان بچی تھی جس سے میں تیرے نام کا ذکر کرتا ہوں۔ کم از کم جسم کے اس چھوٹے سے ٹکڑے زبان کو تو محفوظ رکھ تاکہ میں تیری عبادت کرتا رہوں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے حال پر رحم کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کو حضرت ایوب علیہ السلام کے حال پر رحم آیا۔ خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ خوشخبری سنائی: اے ایوب، اللہ نے تجھ پر رحم کیا، تمہیں راحت و شفا یابی بخشی جا رہی ہے، تم اپنے پاؤں سے زمین کو ٹھوکر مارو۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین کو پاؤں مارا تو اس میں سے ایک چشمہ بہہ نکلا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے: اس میں نہاؤ اور پانی پیو، تم خدا کے فضل و کرم سے آرام پاؤ گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس پانی سے نہائے اور اس کو پیا تو ان کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ آپ کی شکل و صورت چاند کی مانند چمک اٹھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے لائی ہوئی چادر آپ کے بدن پر اڑا دی۔ اتنے میں آپ علیہ السلام کی بیوی رحیمہ، جو قریب کے گاؤں سے آپ کے لیے کھانا لینے گئی تھی، وہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جس جگہ چھوڑ گئی تھی وہاں نہ پا کر زور زور سے پکار کر روتی ہوئی کہنے لگی: افسوس، صد افسوس اس ضعیف بیمار پر، کاش کہ میں یہاں سے نہ جاتی۔ تم کہاں ہو؟ کیا تمہیں شیر کھا گیا یا بھیڑیا لے گیا؟ میں تمہارے ساتھ جان دے دیتی تو اچھا تھا۔ وہ یہ کہتی ہوئی میدان میں چاروں طرف پھرتی اور روتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اجنبی بن کر اپنی بیوی رحیمہ سے پوچھا: اے بیوی، کیوں روتی ہو؟ وہ بولی: یہاں ایک بیمار تھا، میں ان کو ڈھونڈتی ہوں، تمہیں اگر معلوم ہو تو بتا دو۔ بیوی کو معلوم نہیں تھا کہ کوڑ کی بیماری کا شکار اس کا خاوند اب ایک خوبصورت نوجوان بن چکا ہے اور ان کی شکل و صورت تبدیل ہو گئی تھی۔ آپ نے کہا: میں ہی آپ کا خاوند ایوب ہوں۔ بی بی رحیمہ نے خوش ہو کر پوچھا: اے حضرت، آپ کس طرح اچھے ہوئے؟ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا حال بیان کیا اور وہ چشمہ آب شفا کا دکھایا۔ بی بی رحیمہ فوراً سجدے میں گر گئیں۔ ساتھ ہی حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی اپنا صحت مند خوبصورت چہرہ اللہ کے حضور جھکا دیا۔ اس کے بعد دونوں اپنے مکان کی طرف تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس پھر وہی پہلے والی خوشی اور خوشحالی لوٹا دی۔ بیویاں، بیٹے، بیٹیاں، رشتہ دار، پڑوسی، دوست اور ساتھی جو بیماری اور بدبو میں ساتھ چھوڑ گئے تھے، واپس آپ کے پاس لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دنیا میں سب سے زیادہ آسودہ کر رکھا تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے: بے شک حضرت ایوب علیہ السلام کو ہم نے بڑا صبر کرنے والا اچھا بندہ پایا، جو ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کا دور 48 برس ہے، اس کے بعد آپ نے انتقال فرمایا۔ معزز ناظرین، ہمیں بھی ہر حال میں خوش رہنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش جب پوری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر انسان کو بہت کچھ نواز دیتے ہیں۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں۔ شکریہ۔